بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں مومنہ۔ ویورز، آج میں آپ کے ساتھ مسلمانوں کے عظیم سپہ سالار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک قیدی کا واقعہ شیئر کروں گی کہ قیدی نے کیا کارنامہ کیا۔ ویورز، بہت زبردست واقعہ ہے، ضرور واچ کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ویڈیوز آسانی سے آپ تک پہنچتی رہیں۔ ویورز، قادسیہ کی جنگ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت شدید زخمی تھے۔ زخموں کی وجہ سے وہ سہارے کے بغیر چل پھر نہیں سکتے تھے، معذوری کا شکار تھے، لیکن مسلمانوں کے سپہ سالار تھے۔ اس ٹائم شراب نوشی کو بہت بڑا جرم مانا جاتا تھا اور اس کی کڑی سزا بھی ہوا کرتی تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی کہ بنو ثقیف کا مشہور شاعر ابو محجن، جو کہ بہت جوان اور جنگجو بھی تھا، وہ شراب نوشی کرتا ہے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی فوری گرفتاری کا حکم دے دیا۔ چنانچہ ابو محجن کو گرفتار کر کے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت قدیس کے محل میں رہائش پذیر تھے، سامنے جنگ کا میدان تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص چونکہ شدید زخمی اور بیمار تھے، اس لیے وہ محل کی چھت سے جنگ کو دیکھا کرتے تھے تاکہ وہ اپنے سپاہیوں کو ہدایات دے سکیں۔ ابو محجن کو دیکھ کر حضرت سعد بن ابی وقاص نے حکم دیا کہ ان کو زنجیروں میں جکڑ کر محل کے نچلے کمرے میں قید کر دو، لہٰذا انہیں قید کر دیا گیا۔ ابو محجن کے کمرے کی کھڑکی میدان جنگ کی طرف کھلتی تھی۔ ابو محجن کھڑکی سے میدان جنگ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر انتہائی کرب کی حالت میں میدان کی طرف دیکھتے ہوئے پیچ و تاب کھانے کے بعد وہ گھسیٹتا ہوا کمرے سے نکلا اور محل کی چھت پر پہنچ کر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے گڑ گڑانے لگا، یا امیر، میری زنجیریں کھلوا دیجیے۔ میرے لیے اس سے بڑی سزا کیا ہوگی کہ میرے بھائیوں کی لاشیں خاک میں تڑپ رہی ہیں اور میرے ہاتھ پاؤں زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ لیکن شراب نوشی کے متعلق اسلام کا ضابطہ اس قدر سخت تھا کہ سپہ سالار کے سامنے اس کی التجائیں بے اثر ثابت ہوئیں اور انہوں نے اسے ڈانٹ کر نیچے بھیج دیا۔ ابو محجن نے مایوس ہو کر سپہ سالار کی بیوی سلمہ سے التجا کی، لیکن انہوں نے بھی اس کی طرف توجہ نہ دی۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھر اپنے کمرے کے دریچے سے میدان جنگ کا نقشہ دیکھ رہا تھا اور اس کی زبان پر یہ اشعار تھے: اس سے بڑھ کر کیا غم ہوگا کہ سوار نیزہ بازیاں کر رہے ہیں اور میں زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوں۔ جب کھڑا ہونا چاہتا ہوں تو زنجیر اٹھنے نہیں دیتی اور دروازے اس طرح بند کر دیے جاتے ہیں کہ پکارنے والا پکارتے پکارتے تھک جاتا ہے۔ میرے پاس دولت بھی کثیر ہے اور میرے بھائی بھی بہت ہیں، لیکن انہوں نے مجھے تنہا چھوڑ دیا ہے اور کسی کو میرا خیال نہیں۔ میں نے اللہ سے وعدہ کر لیا ہے، میں شراب نوشی کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گا۔ اگر میرے لیے شراب خانوں کے دروازے کھول دیے جائیں تو بھی میں ان کا رخ نہیں کروں گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی سلمہ جو باہر کھڑی یہ اشعار سن رہی تھی، ابو محجن کے کرب اور اضطراب سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی، چنانچہ انہوں نے اس کی بیڑیاں کھلوا دیں۔ ابو محجن نے سلمہ سے کہا کہ آپ مجھے حضرت سعد بن ابی وقاص کے ذاتی ہتھیار دے دیں اور ان کا گھوڑا بلکہ بھی مجھے دے دیں۔ میں میدان میں جا کر لڑنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو کسی بھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا، میں شام سے پہلے واپس آ جاؤں گا۔ سلمہ نے اجازت دے دی اور وہ تمام چیزیں ان کو دے دیں۔ ابو محجن حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذاتی ہتھیاروں سے مسلح اور انہی کے گھوڑے بلکہ پر سوار ہو کر میدان میں نکلے اور میمنہ سے میسرہ تک اپنی صفوں میں چکر لگانے کے بعد دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ ان کے جوش و خروش کا یہ عالم تھا کہ جس طرف نکلتے تھے دشمن کی صفیں الٹ دیتے تھے۔ وہ کبھی دشمن کے میمنہ میں جا گھستے اور کبھی میسرہ میں تباہی مچا دیتے۔ ان کا چہرہ خود میں چھپا ہوا تھا اور مسلمان یہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی غیبی مدد آ گئی ہے، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ محل کی چھت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ ابو محجن آج قید میں نہ ہوتا تو میں یہی کہتا کہ وہ گھوڑا میرا ہے اور سوار ابو محجن ہے۔ شام کے وقت ابو محجن واپس آئے تو گھوڑا پسینے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ اپنے قید خانے میں پہنچ کر جلدی جلدی سے بیڑیاں پہن رہے تھے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی حالت گزشتہ دن کے مقابلے میں کچھ بہتر تھی، وہ سلمہ کے ساتھ چھت سے نیچے اتر کر آئے۔ انہوں نے جب اپنے گھوڑے کی طرف دیکھا تو جلدی سے ابو محجن کے کمرے میں داخل ہوئے۔ اس نامور شاعر اور بہادر سپاہی نے گھبراہٹ کی حالت میں آنکھیں نیچی کر لی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور کہا، ابو محجن، اب تمہیں بیڑیاں پہننے کی ضرورت نہیں ہے۔
خدا کی قسم، جو شخص مسلمانوں پر اس طرح نثار ہو میں اسے سزا نہیں دے سکتا۔ ابو مہجر نے اپنی بیڑیاں اتار کر پھینک دیں، اٹھ کر سپہ سالار کی طرف دیکھا اور کہا، یا امیر، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ میدان جنگ کا رخ کر رہا تھا۔ ویورز، یہ تھا ایک چھوٹا سا واقعہ جو میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔